بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صاحب مقام محمود اور صاحب مقام کعبہ و قوسین ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے تمام سامعین اور سامعات کو، ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وطن کے لیے ایک ہی دعا کہ میرا وطن رہے سلامت تا قیامت، اور خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ جی، آج جو موضوع لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اپنے پروگرام دستک میں، اور آج جس ٹاپک پہ دستک ہوگی، محرم الحرام ہے، اسلامک سال کا آغاز ہے، تو ان دنوں میں ایک ہی ذکر ہے، اور وہ ہے ذکر حسین۔ اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ محترم ناظرین و حاضرین، اسلام کے قیام اور تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے آج تک جتنی بھی کوششیں کی گئیں اور جتنی بھی آج تک قربانیاں دی گئی ہیں، سب سے اہم اور قابل ذکر قربانی سید الشہداء سید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تاریخ اسلام جس کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو بے مقصد تھی، اور نہ ہی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور نہ ہی یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا، اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حصول تخت و تاج تھا۔ تاریخ شاہد ہے اور حالات اور واقعات گواہ ہیں کہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے احیاء و بقا کے لیے مینارہ نور ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ کائنات قائم ہے، ان کی محبت پر ہر مسلمان کے دل دھڑکتے رہیں گے، اور اہل بیت اور قافلہ کربلا کے شرکاء پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین، مولا کائنات علی شیر خدا کا فرزند ارجمند حسین، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لخت جگر حسین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حسین، جس نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیس پیس کر پالا۔ آج دنیا کا کون ذی شعور شخص ہے جو نام حسین سے واقف نہ ہو؟ تحفظ اسلام کا کتنا عظیم مقصد تھا، جس کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو مقبول بنایا۔ خانہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بچے کو گود میں دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو خوشی کا موقع ہے، ان آنسوؤں کا مقصد کیا ہے؟ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم میرا یہ نواسہ راہ خدا میں اپنے اہل و بیت کی قربانی دے گا۔ محترم ناظرین، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، اور حسین پشت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھائیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔
کیونکہ اللہ کو یہی منظور ہے۔ کبھی روز عید اپنے کندھوں پر بٹھایا، کبھی منبر پر اپنے نواسوں کے فضائل خود بیان کر کے پہچان کروا رہے ہیں، اور کبھی بچپن میں جو کھیل کود کر رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام خود اس کھیل میں شامل ہو رہے ہیں۔ عزیزو، دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا، اور پھر وہ پرآشوب دور بھی آ گیا جب حسین امام عالی مقام کو دین کے تحفظ کے لیے وطن چھوڑنا پڑا۔ نانا کی قبر چھوڑی، ماں کی لحد سے رخصت ہوئے، بھائی کے مزار کو الوداع کہا، حج کو عمرے میں بدلا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح نمودار ہوتی ہے، اور شہزادہ اکبر نے صدائے توحید اور رسالت بلند کی۔ عزیزو، یہ وہ صبح تھی، ایسی پرآشوب صبح، ایسی دردناک صبح، ایسی غریب الوطن صبح جس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی۔ ایسی صبح جو تا قیامت ملوکیت اور دین میں حد فاضل تعمیر کرنے والی تھی۔ ایسی صبح جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کے ساتھ ان کی استقامت دینی کا امتحان لینے والی تھی۔ تپش صحرا، 3 دن 3 شب کی مسلسل پیاس، مہینوں کی بے خوابی، مسلسل سفر، خوف، دہشت، جبر اور مسلسل قاتلانہ حملے، ان سب کے باوجود امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثار پروانوں کے ساتھ قربانی کی وہ عظیم داستان رقم کی کہ رہتی دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے نا، امام حسین کا ذکر، یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، اس کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ایمان کے حساب سے بات کریں تو یہ جو ٹاپک اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اپنے اندر بے حد و بے حساب قربانیوں، ایثار، جرت، دلیری، ثابت قدمی، صبر و استقامت کی ان گنت داستانیں سموئے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، جب بھی میں اس سبجیکٹ پہ بات کرتی ہوں یا اس سبجیکٹ پہ بولتی ہوں، جب بھی محرم الحرام کا حرمت والا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اس کے پیغام کو کس طرح آپ تک پہنچاؤں، اس کی حرمت کو کیسے آپ کے سامنے واضح کروں، کیونکہ میرے شاید الفاظ میں وہ تاثیر نہ ہو، میرے رقم کیے ہوئے الفاظوں میں وہ تاثیر اور وہ جرت نہ ہو جو جرت امام علی مقام دکھا گئے۔ اس کی حرمت تمام مسلمانوں پر، دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ وہ داستان ہے کہ جو بہت ہی رنگین ہے، بہت ہی غمگین ہے اور بہت ہی سنگین ہے۔ دین اسلام جو اللہ کا سچا پسندیدہ دین ہے، اس کی حفاظت اور بقا کی خاطر کربلا کے شہداء نے ایسی قربانیاں پیش کی کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ نہایت ادب اور احترام اور بزرگ و برتر ہستیوں کا ذکر کرنا اور پھر ادب اور احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ سب سے اہم اور صحیح بات ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 626 عیسوی بمطابق 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ہاں پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حارث بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک بہت ہی ہولناک خواب دیکھا ہے جس سے میری بوٹی بوٹی کانپنے لگی ہے۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہو کون سا خواب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا
کہ فرشتہ آیا ہے اور اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہولناک خواب سنا اور فرماتی ہیں کہ میں یہ خواب دیکھ کر کانپنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب سنا اور فرمایا کہ یہ ام فضل یہ ہولناک خواب نہیں ہے بلکہ مبشر خواب ہے، یعنی مبارک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے اپنی گود میں کھلاؤ گی۔ تو محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہونے پر بنت حارث یعنی ام فضل کا یہ خواب پورا ہوا اور وہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آیا مقرر ہوئیں۔ محترم ناظرین، عزم کی پختگی، ارادے کی مضبوطی، حق و صداقت پر قیام، منافقت سے احتراز، اپنے موقف پر استقلال، اثار و قربانی اور مصائب و آلام کو برداشت کرنے کا جو بے مثال نمونہ اور شواہد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معرکہ کربلا کے دوران دکھائے، ان سے بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی مضبوطی کا گہرا اثر عوام و خواص پر پڑتا ہے، اور از خود اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اپنے زمانے بلکہ آنے والے ہر زمانے، آج تک اور آنے والے ہر زمانے تک بلند ترین، نامور اور قابل تقلید بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ سامعین، زمانہ ہزاروں چکر کھاتا ہے تب کہیں جا کر ایسے نازش تاریخ فرزند پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام یا حسین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔